اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر آڈینس اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج واقعہ کربلا کو انشاءاللہ تعالیٰ اختتام تک پہنچانے کی پوری میری کوشش ہے. میں اصل میں ایوری بٹ آف ڈیٹیل آپ کو دینا چاہ رہی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہو گیا, لیکن بہرحال اصل واقعہ تک پہنچنا ضروری ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ دس مائٹ بی دا لاسٹ پارٹ آف دس اسٹوری نہیں ہے بلکہ ایک بڑا دردناک سانحہ ہے ہسٹری کا, اور اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا اس سے بھیانک کوئی سانحہ اس سے پہلے ہسٹری میں ہوا ہوگا جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے تھے. اصل میں یہ اس وقت نا ایک رواج ہوا کرتا تھا, مطلب ایک ان کی ٹیکٹک ہوتی تھی پالیٹکس کی کہ اگر جو ہے وہ ولی عہد کا جو ہے وہ ولی عہد کے بارے میں بیعت لینی ہوتی تھی یا کسی بھی بادشاہ کے یا جو وہ خلیفہ ہے اس کی اگر بیعت لینی ہے تو اس حساب سے یہ کیسر اور کسرا والوں کی یہ عادت تھی کہ وہ یوں کرتے تھے کہ مرنے کی خبر نہیں دیتے تھے خلیفہ کی یا پھر جو ہے وہ بادشاہ کے مرنے کی خبر نہیں دیتے تھے, اور اس کے ولی عہد کو پہلے مقرر کر دیا کرتے تھے, لوگوں سے بیعت لے لیا کرتے تھے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت کے دا موسٹ پرومیننٹ فگر تھے, مطلب ان کی مرضی کے بغیر, یا کہنا چاہیے کہ ان کے لوگوں سے محبت ان کی, اور جو ان کے پاس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہونے کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک بینیفٹ تھا یا ایک ایڈوانٹیج تھی, اور جو ان کا اپنا کیریکٹر تھا, جو ان کا اپنا کردار تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ان کے اندر آیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو وہ چیز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پرومیننٹ کرتی تھی, اور وہ سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتے تھے. یعنی کسی بھی برائی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اچھائی ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ اچھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بیسیکلی ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے تھوڑی کہ یہ جنگ جو ہے وہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ تھی حق اور باطل کی جنگ تھی. کیونکہ کہنے کو تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, لیکن بہرحال یہ حق اور باطل کی جنگ تھی جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی ہار دی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ حق کو نہیں چھوڑا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا, ان کو رات اس وقت مدینہ کا گورنر جو تھا, مدینہ کا گورنر اس وقت ولید بن عقبہ تھا. اب ولید بن عقبہ یزید کا جو ہے وہ کزن بھی, حضرت امیر معاویہ کے بیسیکلی کزن تھا, اور رشتے میں یزید کا چچا لگتا تھا. اس کو جو ہے اس نے بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت. وہ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز پڑھوانے کے بعد مدینہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروایا کرتے تھے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, تو بلاوا آیا کہ گورنر نے بلوایا ہے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ماشاءاللہ شارپ مائنڈیڈ, اور ایسے ہی ان کی شخصیت تھی کہ بڑے وزڈم ان کے اندر تھی. وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے, گورنر ایسے ہی تو نہیں بلائے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہوگا, اب یہ شاید یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہوگا. بہرحال جو بھی واقعات ہوئے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کی کوئی بات نہیں مانی, اور اس کو کلیئر کہہ دیا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. وجہ یہ تھی کہ یزید خلیفہ بننے کا حقدار تھا ہی نہیں, اور مسلم امہ اگر ایک دفعہ, مطلب آپ یہ سوچیں کہ کیسر اور کسرا کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ولی عہد اور جانشین مقرر کرنا جو تھا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کیا, اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیگیسی, اور ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیگیسی, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا تھا, حضرت علی نے خود نہیں بنایا تھا. تو یہ لیگیسی کو وہ خراب کیوں کرتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل منع کر دیا بیعت کرنے سے. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے. ایک دفعہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تالا لگ گیا. جب حضرت علی پہلے گئے تھے کوفہ تب تالا لگا تھا, اور اب دوبارہ جو ہے وہ گھر بند ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اینڈ ہی نیور وینٹ بیک, پھر دوبارہ وہ کبھی واپس نہ جا سکے اپنے گھر. وہاں سے نکلے وہ مکہ گئے. مکہ میں ان کو ظاہر سی بات ہے یزید نے جو ہے وہ بڑے بڑے جتنے بھی گورنرز تھے, 12 صوبے تھے, اور ان 12 صوبوں کے گورنرز کو کہہ دیا تھا کہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے خاندان ہیں ان سے اپنی بیعت لے لو. یہ اس وقت بیعت کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا. یہ آج کل کا سمجھ لیں آپ ووٹنگ سسٹم ٹائپ کی چیز تھی. اور بیعت کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ خلیفہ کی ہر بات کو مانیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے, جیسا کہ اسلام خود بھی حکم دیتا ہے. الدین والنصیحہ جو حدیث ہے ہمارے پاس, اس میں کلیئرلی کہہ رہا ہے, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ نام ہی سنسیئرٹی کا ہے. سنسیئرٹی کس کے ساتھ؟ اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور
وقت کے جو ائمہ ہیں یعنی جو وقت کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک عہد ہوتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپرومائز کرنے کو تیار بالکل بھی نہیں تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے تو مکہ میں ان کو بہت سارے خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے. اس وقت کوفہ جو تھا وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بھی ایک بڑے صحابی ہیں, وہ تھے. اب کوفہ کے لوگوں نے دھڑا دھڑ خط لکھنے شروع کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا جس کی بیس پر ہم آگے بڑھیں اور ہم یزید کو جو ہے وہ یزید کے ساتھ اختلاف کریں. اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روک رہے تھے کہ آپ مت جائیں, کیونکہ کوفیوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ عہد شکن لوگ رہ چکے ہیں پہلے بھی, اور وہ ان کی مثالیں ہمارے سامنے, وہ ایسا نہیں کہ آپ کا ساتھ ہی نہ دیں. تو اس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی معاملات ہیں, لیکن ہمیں کم از کم میں اس چیز کو لے کر صرف بیٹھ نہیں سکتا اور تماشا نہیں دیکھ سکتا. آئی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, مجھے تو اسٹیپ لینا ہی پڑے گا. اس کے لیے جب اتنے لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکاشن کے طور پر اپنے چچا زاد بھائی جو حضرت مسلم تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے, حضرت جعفر, حضرت عقیل اور حضرت مسلم, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت عقیل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھیجا کہ آپ جا کر, وہ اپنے چھوٹے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے, کہ وہاں جا کر سچویشن کو جو ہے وہ انالائز کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ مجھے آنا چاہیے یا مجھے نہیں آنا چاہیے. اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے, انہوں نے اوسجا کے نام سے ایک شخص تھا, اس کے گھر میں وہ رکے اور لوگوں نے بڑی مہمان نوازی کی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایک رات میں تقریباً کوئی 12 سے 13 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہاف پر. اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ سچویشن از ٹوٹلی ان دا فیور آف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم اب یزید کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس پر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونس ہو گئے. نیکسٹ ڈے تقریباً کوئی 2 دن اور گزرے ہوں گے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کوئی 40,000 لوگوں نے کر لی. اس پر کوفہ کی بات کر رہی ہوں میں, کوفہ میں یہ سب ہو رہا ہے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گو اہیڈ کا سگنل دے دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ٹھیک ہے, معاملات یہاں پر ہماری فیور میں ہیں اور آپ آ جائیں. انہوں نے یہ خط جب لکھ دیا, وہ خط وہاں پر پہنچتا اس سے پہلے یہاں پر سچویشن تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ ہو گیا, سچویشن ٹوٹلی چینج ہو گئی. کس طرح کہ یزید کو جب یہ معاملات پتہ چلے, کسی نے, یزید کے بھی بڑے حامی تھے ظاہر سی بات ہے کوفہ میں, تو یزید کے حامیوں میں سے ایک نے جا کر یزید کو یہ خبر سنائی. اس وقت عبید اللہ بن زیاد جو کہ یزید کا کزن تھا, اس کے چچا کا بیٹا تھا, وہ کسی اور جو ہے وہ شہر کا گورنر تھا, کسی اور صوبے کا گورنر تھا. تو یزید کو جا کر اس نے یہ بتایا کہ یہاں پر مسلم بن عقیل وہ حضرت امام حسین کے بہاف پر سب کی بیعت لیتا چلا جا رہا ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو, تم کچھ نہیں کرنے والے. اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آ کے تختہ الٹ دیں گے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں, ان کا اسٹیٹس ہی ڈفرینٹ ہے. اب یزید کو جب یہ بات پتہ چلی, اس نے راتوں رات عبید اللہ بن زیاد جو کہ ایک بڑا ہی کرول اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا اور بڑا ظالم تھا, وہ اس کو مطلب دوڑایا کہ تم جا کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ فوراً معزول کرواؤ, یعنی وہاں سے ہٹواؤ گورنرشپ سے, ان سے گورنرشپ لو, اور خود پہلے تم ایک صوبے کے گورنر تھے, اب تم 2 صوبوں کے گورنر ہو گئے, جاؤ اور جا کے گورنرشپ اس کے ہاتھ سے لو. چونکہ وہ خلیفہ تھا یزید, اب عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ فوراً وہاں سے نکلا. لوگ ایک صوبے کا گورنر بننے پہ خوشی مناتے ہیں, اس کو تو 2 صوبوں کی گورنرشپ میں دے دی. جن کو صرف دنیا چاہیے ہوتی ہے تو انہیں تو بس دنیا ہی چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ملے, چاہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہے وہ شہید کرنے سے کیوں نہ مل رہی ہو. بہرحال عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ وہاں سے آیا اور اس نے رات کے وقت کو آیا, سمجھ لیں جو بھی گورنر ہاؤس ہوگا وہاں پر, جو بھی اس وقت کی بلڈنگ ہوگی, جو بھی وہاں پر وہ آیا, اور اس نے آ کر جو ہے وہ راتوں رات مطلب اس نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کئی لوگوں کو قتل کروایا, ان کے سامنے کئی لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں بڑی بڑی سخت دلوائیں, اس لوگوں کو جو ہے بڑے سخت الفاظ استعمال کر کے ان کو تنبیہ کی اور باقی لوگوں کے لیے مثال بنا دیا. اپنے ظلم کی وجہ سے ایک مثال قائم کی تاکہ جو لوگ جو ہیں جو حضرت مسلم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں, اپنی جانوں کی پڑ جائے ان کو. اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا. نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے نعوذ باللہ ان کو لے جایا گیا اس گورنر ہاؤس کی بلڈنگ پر, اور وہاں سے ان کو نیچے گرا کے قتل کر دیا گیا.
وہ جب قتل ہوئے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش مبارک تھی اس کو لے جا کر چوراہے پر لٹکا دیا گیا تاکہ باقی سارے کے سارے لوگ اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں. اب لوگ چونکہ ڈر گئے اور کوفہ کے لوگوں کا تو ویسے ہی کوئی بھروسہ نہیں تھا. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آلریڈی لیٹر مل چکا تھا حضرت امام مسلم کا, وہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ وہاں سے نکل گئے. ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ انہیں ایک شاعر تھا, وہ کوفہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا, تو راستے میں مکہ سے نکلنے کے بعد حضرت امام حسین کو راستے میں وہ ملا, فرزق اس شاعر کا نام تھا. اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کدھر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی 72 اپنے فیملی ممبرز اور کچھ صحابہ کرام کے بچے اور وہ سب تھے ان کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ ان کے بھتیجے تھے, عبداللہ بن جعفر حضرت علی کے, تو حضرت علی کے حضرت امام حسین کے کزن, ان کے بھی 2 بیٹے تھے, اون اور محمد. وہ حضرت زینب یعنی حضرت امام حسین کی جو بہن تھی بی بی زینب, ان کے بھی بچے تھے, یعنی عبداللہ بن جعفر اور حضرت زینب کی آپس میں شادی ہوئی تھی, جو حضرت حسین کی بہن ہے حضرت زینب. تو بی بی زینب کے 2 بیٹے محمد اینڈ اون, وہ دونوں بھی ساتھ ہو گئے. اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے 4 بیٹے جو کہ ام البنین سے تھے, ام البنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری وائف ہیں, ان کا بھی نام فاطمہ تھا, لیکن چونکہ ان کے 4 بیٹے تھے اوپر نیچے تو اس لیے ان کو لوگ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا کرتے تھے. تو ام البنین کے وہ 4 بیٹے تھے, اور ان کی پرورش ایسی ہوئی تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اشارے کے لیے کھڑے رہتے تھے. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے نام اس طرح سے تھے, ابو بکر, عثمان, عمر اور عباس. مطلب اس طرح سے انہوں نے نام جو ہیں وہ جان بوجھ کے مطلب اپنے پیارے دوستوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے دوستوں کے نام کے اوپر ان کا نام رکھا تھا. تو بہرحال جو بھی اس کی حقیقت ہو, اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے حضرت امام حسین, اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو تم نے دیکھا. تو فرزق جو شاعر تھا اس نے کہا کہ ہاں میں نے ان کی لاش کو چوراہے پر لٹکا ہوا دیکھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دل برداشتہ ہوئے, لیکن انہوں نے یہ جواب دیا اس شاعر کو کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی جھکا تو نہیں. اس نے کہا کہ جھکا نہیں لیکن وہ لٹک گیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا نہیں. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر آگے چل پڑے. اب کچھ دور تھے تو ایک شخص تھا حر بن یزید, اس کو جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد نے 1000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریز کرنے کے لیے, وہیں پہ سیز کرنے کے لیے. جب وہ آیا حر بن یزید تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دوسری جگہ روکنے کی کوشش کی. لیکن جب تیسری جگہ پر, جسے ہم میدان کربلا کہتے ہیں, جب وہاں پہنچے تو وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. اور پھر نیگوسیشن کی باری آئی. حر بن یزید نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا وہ شخص. اس نے 3 نمازیں جو ہیں وہ ظہر, عصر اور مغرب لگاتار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے اس سے پوچھا بھی کہ امامت بھی مطلب میری امامت میں نماز بھی پڑھتے ہو اور مجھے جو ہے وہ مجھ سے لڑنے بھی آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ لڑائی تو تلواروں سے ہے, دل تو امام حسین کے ساتھ ہے. بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہیں کہ ان کی کرامات ایسی تھیں. اس نے کہا کہ حر بن یزید کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا مطلب قاتل اور مقتول دونوں کے ساتھ وہ کنفیوز تھا بندہ. لیکن بہرحال اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں وہ لچک دکھا رہا تھا, نرمی دکھا رہا تھا. تو عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا کہ حر بن یزید نرمی دکھا رہا ہے تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ امام حسین کو میں بہت دیر تک روک نہیں سکتا, یہ بیعت کرنے کو کسی صورت تیار نہیں ہوں. اس نے 2 آپشن دیے حضرت امام حسین کو کہ یا تو آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, مطلب یزید کی بیعت کر لیں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر, یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بیعت تو نہیں کروں گا, دوسرا تو میں جو کرنا ہے کرو, اس کے علاوہ جو تم کو کرنا ہے کرو. مطلب وہ تو جنگ کے لیے بھی نہیں آئے تھے, لیکن بہرحال اگر جنگ مسلط کی جائے تو وہ بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں تھے. تو اس نے حر بن یزید نے یہی بات کوٹ کر دی عبید اللہ بن زیاد کو کہ بھائی میں حسین کو, وہ حسین بن علی ہیں, میں ان کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا. تو عبید اللہ بن زیاد نے 7 محرم کی, اب یہ کہانی ہو گئی شروع. 7 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ پانی بند کر دو, ساتھ میں عورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خود ہی پیاس بھوک سے بلبلائیں گے, تڑپیں گے تو بیعت کر لیں گے, جو ہماری بات ہے وہ مان لیں گے. لیکن بہرحال 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. حر بن یزید نے وہ بھی نہیں کیا. حر بن یزید نے جواب دیا عبید اللہ بن زیاد کو کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر پانی بند کر دوں, مجھ سے یہ نہیں ہوگا. پھر عبید اللہ بن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا عمر بن سعد کے انڈر. یہ عمر بن سعد کی بھی ہسٹری میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں.